بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ عقیقے کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ میں نے بے شمار دفعہ لوگوں سے ڈسکس بھی کیا اور لوگوں کو بتایا بھی، سکھایا بھی کہ عقیقہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کے ذمے ایک کام اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا ہے کہ وہ 7ویں روز اس بچے کا عقیقہ کریں، اس کا نام رکھیں اور سر کے بال منڈائیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے جو ان کا عقیقہ ہے وہ 7ویں دن کیا، ان کے نام رکھے اور سروں کے بال منڈوائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ 7ویں روز عقیقہ کر دیا جائے، اور اگر آپ 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکیں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مختلف علماء کے اقوال کو اپنی ایک کتاب تحفۃ المودود میں نقل کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ 21ویں یا 14ویں یا 21ویں روز بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو علم نہ ہو کہ اس کے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا یا وہ اس حوالے سے اس کو وہ یعنی تذبذب کا شکار ہو تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الغلام مرتہن بعقیقہ، بچہ مرہون ہوگا عقیقے کے سبب سے، یذبح عنہ یوم السابع، اس کی طرف سے 7ویں روز جانور ذبح کیا جائے اور اسی روز اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے، ویسمى ویحلق رأسہ۔ شارحین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ مرہون سے مراد شفاعت سے روک دیا جائے گا، یعنی والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا۔ عقیقہ حق تو والدین کا ہے، اگر وہ کسی مجبوری میں یہ حق ادا نہیں کر سکے تو اولاد اگر اس قابل ہے کہ وہ بڑے ہو کے اپنے یعنی وہ حق ادا کر سکتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنا حق ادا کریں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، ہر غلام جو ہے وہ عقیقے کے عوض گروی ہے۔ تو یاد رکھیں بچے کا یعنی جو بچہ ہے لڑکا ہے اس کے لیے 2 جانیں، یاد رکھیں 2 جانیں، اور لڑکی جو ہے وہ اس کی 1 جان۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین جو ہے نا وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جی 1 2 3 4 5 6 7 ہمارے بچے ہو جائیں، پھر ہم 7 بچے یعنی جب ہو جائیں گے تو 1 جانور بڑا لے کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یعنی ان میں وہ حصے بنا کے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جانور جو ہے وہ بطور صدقہ تو قبول کیا جائے گا لیکن بطور عقیقہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ 2 جانور جو ہیں یعنی وہ بچے کی طرف سے بھی آپ اگر چاہیں تو وہ 2 جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تاکید کی ہے کہ یہودیوں کے ہاں اگر بچہ ہو تو وہ عقیقہ کرتے ہیں اور اگر بچی ہو تو نہیں کرتے، تم ایسا نہ کرو بلکہ بچہ ہو تو 2 جانور اور اگر بچی ہو تو 1 جانور عقیقہ کیا کرو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے جانور کے متعلق جو مسنون طریقے سے ذبح کرنا چاہیے وہ جیسا کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پر ذبح کرو اور یہ کلمات کہو، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہے اور تو نے یہ عطا کیا اور یہ فلاں کا عقیقہ ہے، یعنی فقولوا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک وإلیک ہذہ عقیقۃ فلان، یعنی فلان سے مراد عقیقۃ فلان سے مراد یہاں پہ وہ نام لیا جائے گا۔ اور جب آپ یعنی عقیقے کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ہم اپنی اولاد کا عقیقہ کرتے ہیں تو آپ کا بچہ اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی بالکل دنیا میں جیسے وہ چاہے وہ آزاد پھرے، وہ ایک عقیقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ایک ساری زندگی کا ایک حصار ہے، اس حصار کو قائم رکھنا 7ویں روز یہ آپ کے یعنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں اتنے معاملات کرتے ہیں، اکثر والدین کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کا عقیقہ کریں تو اولاد کا عقیقہ کرنے کی بجائے یا اس پر قبول اس بات کو قبول کرنے کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں جی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ عقیقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔
اکثر لوگ اکثر والدین جو اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے کے آئے، ان کی بیماری کو لے کے آ کے انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی ہمارے بچے کو یہ مسائل ہیں، میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا یا نہیں کیا؟ اور یاد رکھیں کہ اس حوالے سے مجھے الحمدللہ میرے ایک دوست، میرے بھائی جو کہ مجھے دبئی میں میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ علی بھائی، شیخ صاحب آپ لازمی اس پر جو ہے نا وہ ایک عقیقے کے متعلق لازمی ایک ویڈیو بنائیں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو آگاہی ہو، ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ عقیقہ کتنا ضروری۔ عقیقہ نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ وہ جوان بھی ہو جائے گا تو وہ بیماری کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے گا، کسی نہ کسی مسائل کا شکار رہے گا۔ حسد، نظر اور جادو ایک لمحے میں اس کے اوپر اثر کرتی ہے، وہ تاثیر اس کی بہت جلدی وہ قبول کرتا ہے۔ اور جب آپ، جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کی کہ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، عقیقے کے عوض اللہ تعالیٰ نے گروی رکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ گروی رکھی ہوئی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی در بدر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، ٹھیک ہے جی، تو یہ معاملات اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو والدین کے اوپر یہ ایک حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا یہ حق ادا کریں کہ وہ جیسے ہی 7ویں روز کا بچہ ہو، مثلا پہلے دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو 9 مہینے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، پریگننسی سے لے کے پیدائش تک آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے اخراجات یہ ہوں گے، یہ سارے معاملات، تو کائنڈلی آپ اپنے اس بجٹ کے اندر اپنے اس عقیقے کے بجٹ کو بھی شامل رکھیں۔ جب آپ عقیقے کے بجٹ کو شامل رکھیں گے اور اس بات کی آپ بنیاد ہی اس بات کے اوپر رکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو یہ سکھاؤں گا، یہ بتاؤں گا، تو اور یہ اس کے لیے یہ میں نے اہتمام کرنے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ تمام تر اہتمامات اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے باعث خیر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔